آغاز میں خبر یہ ہے کہ اپوزیشن سے مذاکرات میں شریک حکومتی کمیٹی کا اجلاس۔ سینیٹر عرفان صدیقی یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے بننے یا نہ بننے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ مذاکراتی کمیٹیوں کی اگلی نشست 28 جنوری کو ہوگی۔ پی ٹی آئی نے چوتھے دور میں شرکت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مشروط کر دی ہے۔ تفصیلی احوال اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی دوسرے روز بھی طویل بیٹھک۔ پی ٹی آئی کے پیش کردہ مطالبات پر تفصیلی غور۔ علی امین گنڈا پور کے بیان کو تحریری جواب میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ اسپیکر چیمبر میں ہونے والے اجلاس میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ، نوید قمر، عبدالعلیم خان، فاروق ستار، اعجاز الحق، خالد مگسی اور چودھری سالک شریک ہوئے۔ حکومتی کمیٹی علی امین گنڈا پور کے بیان کو تحریری جواب کا حصہ بنائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے علی امین گنڈا پور نے تیسرے اجلاس میں تسلیم کیا تھا 9 مئی کے واقعات میں ہمارے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر عرفان صدیقی بولے، مشاورت کا عمل جاری رہے گا، بہت سے معاملات زیر غور آئیں گے، 28 جنوری کو تحریری جواب دیں گے۔ یہ عمل جاری رہے گا اور صرف یہی معاملات نہیں ہیں، اور بھی بہت سے معاملات ہیں، ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ مذاکرات ہی سیاست میں اور جمہوریت میں ایک بنیادی ایلیمنٹ ہوتے ہیں، مذاکرات نکل جائیں تو پھر تو چپکلش ہوتی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اعلان کے بغیر چوتھی نشست میں نہیں بیٹھیں گے۔ بیرسٹر گور کا بھی کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے احکامات ہیں، اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات نہ کیے جائیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت کنفیوژن ہو گئی ہے۔ حکومت کو مشورہ دوں گا کہ ماضی سے سبق سیکھ لے۔ آئین روندنے کی وجہ سے پارلیمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تحریری مطالبات دے دیے، حکومت کے پاس 7 روز کا وقت ہے۔ تحریری طور پر حکومت نے جواب نہ دیا تو پھر مذاکراتی میٹنگ ہی نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں کانفرنس کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ ایگری یہ کیا تھا انہوں نے کہ 7 دن کے اندر اندر وہ جواب دیں گے، رائٹنگ میں دیں گے۔ ابھی تک رائٹنگ میں نہیں آیا، تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ بتانا کہ یہ مذاکرات آگے چل سکیں گے کہ نہیں۔ این سی اے کو لگا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے، ان کو شک ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، تو انہوں نے فریز کر دیا۔ آپ اگر یہ چوری کا پیسہ ہو تو آپ ڈی فریز نہیں کر سکتے، آپ کو یہ ضبط کرنا ہے۔ جب یہ ڈی فریز کیا این سی اے نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ان کے مطابق نہیں تھا۔ یہ پیسہ کس نے فریز کیا؟ این سی اے نے 2018 میں۔ نیب نے یہ کہا کہ یہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا، عمران خان صاحب کی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ڈی فریز کریں۔ جو پیسہ 103 ملین پاؤنڈز پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ بھی کابینہ کے فیصلے سے پہلے آیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل چودھری نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر ٹھوس پیش رفت نہیں ہوتی تو مذاکرات ختم کرنے کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن خود دی ہے اور حکومت نے 28 جنوری کو مذاکراتی نشست رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کے احکامات ہیں اور عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہ موقف تھا، اور کہ جوڈیشل کمیشن کی اگر کی طرف ٹھوس پیش رفت نہیں ہوگی تو ہم مذاکرات کے تعطل کے علاوہ، مذاکرات کے عمل کو ختم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ 31 تاریخ انہوں نے خود ڈیڈ لائن وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور 28 تاریخ اب ہماری طرف سے آ چکی ہے کہ بیٹھیں، ہم بالکل آپ کو جواب دیں گے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے اناؤنسمنٹ کر دیں کہ جی کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا، تو پھر اس کے علاوہ یا اس کے بعد جو ہے کسی نشست کی بات کی جا سکتی ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ود دس تھریٹ، ود دس کوئرشن، کسی معاملے پہ جو ہے اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا 12واں اجلاس مختلف شعبوں کے تحت جاری منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ایس آئی ایف سی کے فورم کے ذریعے چلائے جانے والے پروجیکٹس اور پالیسی سطح کے اقدامات پر پیش رفت بھی پیش کی۔ کمیٹی نے صنعت، زراعت، لائیو سٹاک اور
कानून मदनियात, तेल और गैस और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इत्तफाक राय पैदा किया। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि मुल्क में सनतकारी को फ़रोग देने के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के दरमियान करीबी हम आहंगी और तावन ज़रूरी है। कमेटी ने गोदाम और लॉजिस्टिक के शोबे को सनतकार दर्जा देने के लिए जारी कोशिशों को सराहा और मंजूरी के अमल को तेज़ करने की हिदायत दी हैं। इस पॉलिसी इक़दाम का मकसद बरामदात, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों को सपोर्ट करने के लिए जदीद सप्लाई चेन की बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए सरमायाकारी को गैर मुत्तफिल करना है। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि ट्रंप ने बाइडन की जानिब से ओवल ऑफिस में उनके लिए छोड़ा गया ख़त पेश कर दिया है। ख़त अजीज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज से शुरू किया गया। आपकी फैमिली के लिए अगले 4 बरसों में नेक तमन्नाएं रखता हूँ, बाइडन की जानिब से ये कहा गया। लोग तारीख के नागुज़ीर तूफ़ानों में इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। ट्रंप ने बाइडन की जानिब से ओवल ऑफिस में उनके लिए छोड़ा गया ख़त पेश कर दिया। ख़त अजीज़ सदर ट्रंप के अल्फाज से शुरू किया गया। आपकी फैमिली के लिए अगले 4 बरसों में नेक तमन्नाएं रखता हूँ। बाइडन ने कहा कि लोग तारीख के नागुज़ीर तूफ़ानों में इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शमाल में जंगलात में आग लग गई है। आग की शिद्दत में इजाफा तूफ़ानी हवाओं के बायस 2 घंटे में 5000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 19,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म जारी कर दिया गया। कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शमाल में जंगलात में आग लग गई है। आग की शिद्दत में इजाफा तूफ़ानी हवाओं के बायस 2 घंटे में 5000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 19,000 अफराद को फौरी इनखला का हुक्म भी दे दिया गया। कास्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड की पहली खातून सरबराह को ओहदे से फारग कर दिया। जो बाइडन ने लिंडा ली फेगन को 2021 में अमेरिकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की सरबराह मुकर्रर किया था। ट्रंप इंतज़ामिया ने फेगन को सर्विस में नाकाम कारकर्दगी के बायस बरतरफ किया है। फेगन अमेरिकी कोस्ट गार्ड के स्ट्रेटेजिक मकासद को आगे बढ़ाने में नाकाम रही हैं। अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड की पहली खातून सरबराह को ओहदे से फारग कर दिया है। जो बाइडन ने लिंडा ली फेगन को 2021 में अमेरिकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की सरबराह मुकर्रर किया था। उधर जर्मनी में चाकू हमला, मुश्तबा 28 साल अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 साल बच्चा और 41 साल शख्स निशाना बने। मुश्तबा हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावर एक ही था। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। मुहाजिरीन की आमद से ऐसे वाक़यात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जर्मनी में चाकू हमला हुआ, मुश्तबा 28 साल अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 साल बच्चा और 41 साल शख्स निशाना बने। मुश्तबा हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।